بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید فاروق علی اور آج ہم بنا رہے ہیں نہاری، چکن کی نہاری. تو ہمیں اس کے کچھ مسالے ہم نے بنائے ہیں. سونف لیا ہم نے 4 ٹیبل اسپون ثابت دھنیا لیا ہے. تھوڑا سا ہم نے دال چینی کے ٹکڑے لیے ہیں 2. بادیان کے پھول 5 سے 6 عدد. بڑی الائچی کے دانے 3 بڑی الائچی کے دانے. 3 سے 4 چھوٹی الائچی. 1 ٹیبل اسپون سفید زیرہ. 5-6 لونگے اور تھوڑی سی کالی مرچ. اس کو ہم پاؤڈر بنائیں گے. اچھا، کچھ ہم نے پسے مسالے لیے ہیں، جیسے کہ کشمیری لال مرچ لی ہے ہم نے 1.5 ٹیبل اسپون، اور 2 ٹیبل اسپون ہم نے لیے پسی ہوئی لال مرچ. 1.5 ٹیبل اسپون لیا ہم نے ہلدی، اور جنجر پاؤڈر لیا ہے 2 ٹیبل اسپون. اچھا، یہ ہم نے جو تمام مسالے ثابت تھے ان کو ہم نے پیس لیا ہے. انہی ثابت مسالوں کے اندر ہم مکس کریں گے ہلدی، ادرک کا پاؤڈر، پسی ہوئی کشمیری لال مرچ، پسی ہوئی لال مرچ. ان سب کو اس میں مکس کریں گے. یہ ہمارا نہاری کا ہوم میڈ مسالہ تیار ہو رہا ہے، اور اس سے آپ ایک بار نہاری بنا کے دیکھیں. انشاءاللہ آپ کی نہاری میں کیا خوشبو آئے گی، اور زبردست کلرفل نہاری آپ کی بنے گی. یہ ہمارا تمام مسالہ مکس ہو گیا. یہ ہمارا نہاری کا مسالہ بالکل ریڈی ہے. 2.5 کپ آئل کا ہم ایڈ کریں گے. اس آئل کو گرم ہونے تک کا انتظار کریں گے. اچھا جی، آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے. اس آئل کے اندر ہم پیاز ایڈ کریں گے. اور پیاز کو ہم فرائی کریں گے لائٹ براؤن ہونے تک. اچھا، وہ ہماری پیاز براؤن ہو گئی ہے، لائٹ براؤن ہم نے پیاز کرا ہے. یہ اس اسٹیج کے اوپر اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر چکن ہم نے 2 کلو چکن لیا ہے. چکن کو فرائی کریں گے. اچھا، اب اس کے اندر ہم ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے. اس کو ہم نے تھوڑے 2 منٹ کے لیے بھوننا ہے. بس 2 منٹ کی بھونائی کے بعد اس میں ہم آگے مزید مسالے شامل کریں گے. اچھا، اب ہم نے ادرک لہسن ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھون لیا ہے. 2 منٹ ہم نے بھونا ہے. اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو مسالے ہم نے تیار کرے تھے نہاری کا مسالہ، یہ تمام مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے. اس میں 1 گلاس پانی ایڈ کریں گے کہ ہمارے مسالے تھوڑے سے پک جائیں. 5 منٹ اس کو پکانا ہے. 5 منٹ اس کو ہم ڈھک کے پکائیں گے. اچھا، اس کے اندر ہم 1 ٹیبل اسپون، 1 ٹیبل اسپون یعنی کہ 2 ٹیبل اسپون اس میں ہم نے نمک شامل کر دیا ہے. نمک شامل کرنے کے بعد اس کی لک دیکھیں، ماشاءاللہ کیا زبردست لک آ رہی ہے. نہاری کی کلر دیکھیں آپ. یہ کشمیری دال میں ڈالنے سے کلر بہت اچھا آتا ہے. اور خوشبو ماشاءاللہ کیا خوشبو ہے. اچھا جی، یہ ہمارا جو نا مسالہ بالکل ریڈی ہوئی ہے. اب ہم اس کا کیا کریں گے، چولہے کو بند کریں گے اور آئل اوپر آنے تک کا انتظار کریں گے. چولہا ہم نے بند کر دیا ہے. اب آئل کے اوپر آنے تک کا انتظار کریں گے. جب آئل اوپر آ جائے گا تو اس آئل کو ہم نے سیپریٹ کرنا ہے. جو ہے سیپریٹ کر دیں گے بالکل. آئل ہم اس کا نکال دیں گے.
کر لیں گے. اگر ہم ایک ساتھ رکھ کے بنائیں گے تو یہ چکن سارا ہمارا ٹوٹ جائے گا. تو اس کی وجہ سے اچھا جی، یہ سارا چکن ہم نے الگ کر لیا ہے. اور اب ہم نے 8 چمچ آٹا لیا ہے، جو 3 گلاس پانی کے اندر ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے. اب یہ آٹا اس میں ہم شامل کریں گے اس گریوی کے اندر. چکن ہم اس میں سے نکال چکے ہیں تاکہ ہمارا چکن ٹوٹے نا. تو اس اسٹیج پہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا شامل کریں گے. دیکھیں جی، تھوڑا تھوڑا کر کے اب اس میں آٹا شامل کر لیں. یہ ہماری گریوی کی تھکنیس ہے. آپ کو گریوی زیادہ رکھنی ہے تو آپ آٹے کی کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں. میرے 8 چمچ اس میں آٹے کے ڈالے ہیں، آپ اس میں 10 ڈال سکتے ہیں. لیکن اچھا جی، ماشاءاللہ دیکھیں ہماری نہاری کی گریوی تیار ہو گئی ہے تقریباً. تو اب اس اسٹیج پہ ہم نے جو چکن نکالا تھا وہ ہم اس میں شامل کریں گے. چلیے، اب ہم نے بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا ہے، کیونکہ اگر ہم زیادہ چمچ چلائیں گے تو ہماری نہاری، ہماری جو چکن ہے وہ ساری ٹوٹ جائے گی. ہمیں اس کو بھی بچانا ہے. تو دیکھیں نہاری کی گریوی کیسی زبردست نہاری کی ماشاءاللہ گریوی بنی، اور کیا خوشبو آ رہی ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ، زبردست. اچھا جی، یہ ہماری نہاری تقریباً تیار ہے. تو اس ڈش پہ ہم اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے. یہ ہمارا ہوم میڈ گرم مسالہ ہے. اس کے اندر باجان کے پھول، جائفل، جوتری اور تمام جو مسالے گرم مسالے میں ہوتے ہیں وہ تمام مسالے اس میں شامل ہیں. تو ہم نے 1.5 ٹیبل اسپون جو ہے اس میں ہم نے گرم مسالہ شامل کر دیا ہے. اس کو ہم مکس کریں گے. اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد کم سے کم اس کو ہم 20 منٹ دم پہ پکائیں گے. بالکل ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے کور کر کے. یہ ہمارا اچھی طریقے سے گرم مسالہ بھی مکس ہو گیا اس کے اندر. اب اس کو ہم کور کر دیں گے. ماشاءاللہ دیکھیے یہ کیا لک آیا ہے.